نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، عرض یہ بھی کہ آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ۔ اور جنہ لواڑے وچوں حضرت خواجہ بہاوالدین نقشبند رحمتہ اللہ دے بارے کچھ مختصر ذکر کریں گے۔ نفحات الانس وچوں حضرت خواجہ بہاوالدین نقشبند رحمتہ اللہ بہت بڑے اللہ والے ہوئے نے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہونے دی رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کہ کوئی شک نہیں میرے دوستان، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک سے اللہ سونے نے اپنے دوستان دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے۔ کیونکہ اللہ والے اللہ سونے دا دوست ہے، اللہ نے انہاں دا دوست ہے۔ سچے اللہ والے شیطانی تمام پروگراموں جو نہ کر قرآن و سنت عمل کر کے اللہ سونے بھی فضل و توفیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد اور پیر و مرشد دی تعلیم و تربیت نہ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دینے اور دید مولا دی نعمت حاصل کر دے جڑے دی زندگی دا مقصد ہے۔ اس واسطے رب سونے فرمایا کہ نہ دنیا میں کوئی خوف کسی طرح دا ہے گا، نہ آخرت میں کوئی غم ہوئے گا۔ انہیں اللہ والے میں جو حضرت خواجہ بہاوالدین نقشبند رحمتہ اللہ علیہ آپ بخارا دے رہنے والے سے گئے، آپ نے حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمتہ اللہ نے اپنی فرزندی قبول کیتا اور آپ نے امیر کلال دے حوالے کیتا سگا۔ آپ دی آخری عمر سے گئی تے آپ نے پھر روحانی اخذ فیض اور روحانی تعلیم و تربیت حضرت سید امیر کلال کو حاصل کیتی۔ حضرت خواجہ بہاوالدین نقشبند رحمتہ اللہ فرماندے ایک دفعہ مراقبے دے اندر بیٹھا کہ میں دیکھا کہ سامنے دیوار پھٹ گئی ہے اور ایک بہت بڑا تختہ نمودار ہویا، اور سامنے ایک سبز پردہ سگا اور وہ ارد گرد ایک جماعت سگی اور انہوں بچوں میں چونکہ بچپن دے وچ حضرت بابا سماسی رحمتہ اللہ نے دیکھیا سگا تو میں انہوں پہچان لیا اور تخت دیتے حضرت خواجہ عبد الخالق غیدوانی رحمتہ اللہ تشریف فرما نے جلوہ افروز نے آپ دے گرد آپ دے خلفاء حضرت خواجہ احمد صدیق، حضرت خواجہ اولیاء کلاں، حضرت خواجہ ہریو گری، خواجہ محمود، خواجہ علی رامتینی وغیرہ اور دیگر بزرگ آپ دے تخت دے گرد گرد بیٹھے ہیں۔ حضرت خواجہ عبد الخالق غیدوانی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ ہر حال دے وچ امر و نہی دی سدھی راہ دے اتے قدم رکھنا، یعنی احکام شریعت دی پابندی کرتے رہنا اور ممنوعات شرع تو اجتناب کرنا، عظیمت والے کام کرنا اور سنت دے طریقے دے پوری سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے پورا عمل کرنا، رخصتاں بدعتاں تو دور رہنا، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو ہمیشہ رہنما بنانا اور ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے صحابہ دے اخبار و آثار یعنی انہوں دے اقوال و افعال دی تلاش اور جستجو دے وچ رہنا۔ حضرت خواجہ بہاوالدین نقشبند رحمتہ اللہ علیہ فرمان دی رحمان دی کششاں وچ ایک کشش تمام آدمی اور جنہاں دے عمل دے برابر ہے۔ حضرت خواجہ بہاوالدین نقشبند رحمتہ اللہ علیہ فرمان دی کہ ہر لمحہ ہر پل دے وچ اس وجود نفی وجود طبعی دی نفی کرنی چاہیے اور معبود حقیقی دا اس بات کرنا چاہیے۔
تو حضرت خواجہ بہاوالدین نقشبند رحمتہ اللہ فرماندے اس راہ چلن والیاں واسطے سب تو بڑی رکاوٹ اور سب تو بڑا پردہ ماسوا اللہ دے نال دل دا لگاؤ ہے۔ حضرت خواجہ بہاوالدین نقشبند رحمتہ اللہ فرماندے کہ ایمان حقیقی فیری وجود چاہوں گا جدوں اللہ سونے دے نال دلی لگاؤ ہوئے گا اور تعلق ہو جائے گا۔ آپ فرماندے کہ ساڑا طریقہ صحبت ہے اور خلوت دے وچ شہرت ہے اور شہرت وچ آفت ہے۔ خریت جڑی ہے وہ جمعیت ہے، جمعیت صحبت دے وچ ہے بشرط ایک دوسرے دی نفی ہوئے۔ حضرت خواجہ بہاوالدین نقشبند رحمۃ اللہ فرماندے ہیں کہ لا الہ دے وچ طبیعت اور خواہش دے الہ دی نفی ہے اور اللہ دے وچ اللہ سونے دے نال معبود حقیقی دا اثبات ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام دے تے لے آنا ہے۔ مقصود ذکر یہ ہے کہ ذکر کرنے والا کلمہ توحید دی حقیقت تک پہنچ جائے اور حقیقت کلمہ ہے، کلمہ کہنے والا ماسوا اللہ دی پوری طرح نفی کر دے۔ آپ فرمانے کہ توحید دی انتہا تک پہنچنا ممکن ہے لیکن معرفت دی انتہا نو پہنچنا دشوار ہے۔ لوکاں نے آپ کو کرامت دی طلب کی تھی تے آپ نے فرمایا کہ ساڑی کرامت ظاہر ہے کہ باوجود گناہاں دے انہیں بوجھ دے کہ اسی زمین دے اتے چل پھر رہے ہیں۔ آج دی گفتگو اور حضرت خواجہ بہاوالدین نقشبند رحمۃ اللہ مختصر تعلیمات دا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ ماسوا اللہ تو کلی نکلی لا الہ دی نفی اور اللہ دا اثبات حاصل کریے، لا تلوار نہ ہر نفسانی خواہش نو ذبح کر دیے، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے، ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جائے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت اور معیے چ گزاریے تاکہ سانو اپنے اندر اور کائنات دے اندر افعال الہی جاری و ساری نظر آؤں۔ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو فنا حاصل کریے، یعنی قرآن و سنت دے اتے وہ دی روح دے مطابق قلب و عمل کریے کیونکہ یہی وہ ذریعہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی ہے۔ اس تو علاوہ سارے طریقے نفسانی شیطانی ہیں، انسانیت کش ہے، غیر فطری ہے، غیر انسانی ہے، استحصالی ہے، استعماری ہے، غیر مصطفیانہ ہے، اللہ سونے تو دور کرنے والے نے۔ واحد قرآن و سنت دا ہی ایک ذریعہ ہے جو اللہ دی بارگاہ تک لے جانا، عمل قرآن و سنت انسان اللہ دی بارگاہ تک لے جانا۔ سانو بھی چاہیے اگر اسی جماعت اولیاء داخل ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے دوست سب سے شامل ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، تو سانو بھی چاہیے ماسوا اللہ جو نکلی ہے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تمام شیطانی پروگراماں چو قلباً نکل جائیے، ادھا نکلیے کہ انہوں دا خیال بھی نہ ہوئے، فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کریے، پھر اپنے قلب و دماغ دے ذہناں نو ماسوا اللہ دی علاشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں تو خالی کر کے اللہ سونے دے سچے دوست اولیاء اللہ حزب اللہ دے مجاہد صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں نور علوم نبوت دے وارث بدتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسموں رواجاں اور شیطانی افسانہ دے دشمن متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت تفرید تجرید اور زہد و اثار دے پیکر سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تربیت کرائیے
انہیں صبح تے مولا دی نعمت حاصل کری، انہوں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کری ہے۔ پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائی، اللہ چمبے دی بوٹی لوائی ہے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائی ہے، انہوں ایکسیپٹ کر لیا، انسٹال کر لیا اپنے اندر، تاکہ نور نسبت اندر ہر لہر دے اندر رچ بس جائے، ہر ظلماتی لہر اندروں جل جائے، اور دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسل نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، اور قلب ذات مولا ڈب جائے، خدا مست ہو جائے، محبوب مست ہو جائے اللہ کی ذات ہمیشہ لے۔ پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مصنوع ریاضتوں مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکے۔ عمل قرآن و سنت دوام قلبی ذکر حضور نے اپنے اندر نورانی کریے، تاکہ روح یہ جسم خاکی انسی وجود چاہ نکل کے باطن جسر و پرواز کرے، اولیاء اللہ دی باطنی محفلیں شریک ہوئے، نیک جنات ارواح ملائکہ نہ ملاقاتہ نصیب ہوں، آسمانہ دی سہریں لوح محفوظ دا مطالعہ، عالم برزخ عالم مثال عالم ملکوت جبروت لاہوت دی سہرہ نصیب ہوں، اور روح حقیقت سراوات تک پہنچے، اس کو سیر نظری کرے، اور روح دے اندر عشق مولانا سرشار ہو کے روح والذین آمنوا شد حبا للہ، اللہ سبحانہ فرماندا ایمان والے ہونے رب سونے نا جنونی عشق کر دے، تے جس مسلمان نو اللہ سونے دا جنونی عشق حاصل نہیں ہو، اپنے ایمان دی خیر بنائے، تے روح اللہ طرف دوڑے، جی میں قرآن کریم کی رب سونے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، تے روح باطن جی پرواز کر دے، ہاں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہا عزیز شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مددنا حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیداری مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے، کیونکہ اللہ سنا انسان دی حقیقت ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ قرآن کریم کی رب سنے فرمایا الی ربک منتہا، ہے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرما دے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ قرآن کریم کی رب سنے فرمایا کہ جڑے اتنے دنیا چنے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے، جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے، انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ یہی انسان دی زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ سونا بڑی محبت بڑی نگاہ نہ تمام انسانوں ہر ویلے بڑے مشتاقانہ انداز نہ دیکھ رہا ہے کہ شیطانی پروگراموں چو نفسانی پروگراموں چو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ سانو اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جلا شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما، تمام نفسانی شیطانی نصابہ جو نکل کے قرآن و سنت دی روح کے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنا، قلب تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنا، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، قرآن تے سلام غلبہ عطا فرما، یا ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شری مراداں پوریاں فرما، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دینوں ایمان فروش منافقہ گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نواقف اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے غدار دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی، اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔